میرے بھائیوں اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے پڑھیں گے استثنا کی کتاب، اس کا 22واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 12ویں آیت تک۔ یہاں یوں لکھا ہے، تو اپنے بھائی کے بیل یا بھیڑ کو بھٹکتی دیکھ کر اس سے روپوشی نہ کرنا، بلکہ ضرور تو اس کو اپنے بھائی کے پاس پہنچا دینا، اور اگر تیرا بھائی تیرے نزدیک نہ رہتا ہو یا تو اس سے واقف نہ ہو تو اس جانور کو اپنے گھر لے آنا اور وہ تیرے پاس رہے جب تک تیرا بھائی اس کی تلاش نہ کرے، تب تو اسے اس کو دے دینا۔ تو اس کے گدھے اور اس کے کپڑے سے بھی ایسا ہی کرنا، غرض جو کچھ تیرے بھائی سے کھویا جائے تجھ کو ملے، اس سے ایسا ہی کرنا اور روپوشی نہ کرنا۔ تو اپنے بھائی کا گدھا یا بیل راستہ میں گرا ہوا دیکھ کر اس سے روپوشی نہ کرنا، بلکہ ضرور اس کے اٹھانے میں اس کی مدد کرنا۔ عورت مرد کا لباس نہ پہنے اور نہ مرد عورت کی پوشاک پہنے، کیونکہ جو ایسے کام کرتا ہے وہ خداوند تیرے خدا کے نزدیک مکروہ ہے۔ اور اگر راہ چلتے اتفاقاً کسی پرندے کا گھونسلہ درخت یا زمین پر بچوں یا انڈوں سمیت تجھ کو مل جائے، اور ماں بچوں یا انڈوں پر بیٹھی ہو، تو بچوں کو ماں سمیت پکڑ نہ لینا، بچوں کو تو لینے پر ماں کو ضرور چھوڑ دینا، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر دراز ہو۔ جب تو کوئی نیا گھر بنائے تو اپنی چھت پر منڈیر ضرور لگانا، تا نہ ہو کہ کوئی آدمی وہاں سے گرے اور تیرے سبب سے وہ خون تیرے ہی گھر والوں پر ہو۔ تو اپنے تاکستان میں 2 قسم کے بیج نہ بونا، تا نہ ہو کہ سارا پھل یعنی جو بیج تو نے بویا تاکستان کی پیداوار دونوں ضبط کر لیے جائیں۔ تو بیل اور گدھے دونوں کو ایک ساتھ
जोत का हल ना चलाना, तू ऊन और सन की मिलावट का बना हुआ कपड़ा ना पहनना, तू अपने ओढ़ने की चादर के चारों किनारों पर झालर लगाना। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से बरकत बख्शे। मेरे भाइयों और बहनों, ये हिस्सा कलाम का जो आपके सामने पढ़ा गया, इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इंसान की एक दूसरे की भलाई के लिए हैं। और खुदावंद खुदा ने अपने बंदा मूसा की मार्फत ये अहकामात बनी इस्राएल कौम को दिए। और मैं ये कहूँगा, ना सिर्फ बनी इस्राएल कौम को, बल्कि तमाम बनी नौ इंसान को जो खुदा को मानते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, खुदा की हजूरी में रहते हैं, या वो लोग भी जो खुदा के कलाम पर ईमान लाएंगे और खुदावंद के साथ चलेंगे। और यहां पर हम बड़ी खूबसूरत बात देखते हैं जो यहां पर लिखा है, तू अपने भाई के बैल या भेड़ को भटकती हुई देखकर उससे रूपोशी ना करना, बल्कि जरूर तू उसको अपने भाई के पास पहुंचा देना, अपने भाई के पास पहुंचा देना। और इसमें इस आयत के अंदर दोनों के लिए भलाई का सबक है। और जैसा कि अक्सर कहा जाता है, कर भला सो हो भला, यानी कि जो शख्स भलाई करेगा, और जरूर है कि उसके साथ भलाई होगी। लेकिन कई दफा होता है कि बहुत से ऐसे इंसान हैं दुनिया में जो किसी की चीज को खोई हुई देखें तो उससे रूपोशी कर देते हैं, कहते हो उसकी है यार, छोड़ो, और हमें क्या लेना देना। या कई दफा यह भी होता है कि कई दफा पता भी होता है कि फलां की चीज है, तो उसे पकड़ा और अपने जेब में डाल लिया या अपने पास रख लिया। और अक्सर एक कहावत है, लबी चीज खुदा दी ढेले दी ना पा दी। लेकिन ये अच्छी बात नहीं। अच्छी बात यह है कि जब आपको कोई भी चीज किसी की मिलती है, ये तो बैल या भेड़ की या बकरी की एक मिसाल है, यानी कि कोई भी चीज आपको मिलती है
تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ فلاں شخص کی ہے، فلاں بھائی کی ہے یا فلاں بہن کی ہے، تو ضرور ہے کہ وہ چیز اس کے پاس پہنچا دی جائے۔ اگر تو نہیں جانتا کہ وہ یہ کس کی چیز ہے تو بھی تیرا حق نہیں بنتا کہ تو اس کو اپنی جیب میں ڈال لے یا اپنے پاس رکھ لے، بلکہ تو انتظار کرے، انتظار کرے، اور اگر وہ ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچ جائے تو ضرور ہے کہ اس کو واپس کر دیا جائے۔ تو جب آپ اسے واپس کر دیں گے تو وہ کتنی آپ کو دعائیں دے گا، کتنی آپ کی آؤ بھگت کرے گا، اور اس کا بھی بھلا ہوگا اور آپ کا بھی بھلا ہوگا۔ جیسا میں ایک بھائی کو جانتا ہوں، بہت سی ایسی مثالیں ہیں، وہ رنگ پینٹ کا کام کرتا تھا، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، چلا گیا اس دنیا سے، لیکن اس کی یہ بات جو ہے، اس کا یہ کام جو ہے، یہ یاد رہے گا جب تک میرا خیال میں زندہ ہوں، اور وہ ضرور اس کا کام یہ یاد رکھوں گا۔ کسی وہ اڈے پر بیٹھا، جہاں مزدور بیٹھا کرتے ہیں، بیٹھا ہوا تھا، انتظار میں تھا کہ مجھے کوئی کام مل جائے، پیسے کی بھی بہت اسے ضرورت تھی، بہت ضرورت تھی، لیکن اچانک ایک آدمی وہاں، دو شوہر بیوی وہاں کار سے اترے، تو جلدی جلدی وہ دوسری طرف چلے گئے، اور ان کا آدمی کا جو پرس تھا وہ گر گیا تو اس بھائی نے اٹھا لیا، پرس کھولا، اس میں کافی اماؤنٹ تھا، تو اس نے اپنا پرس، اس کا پرس لے کر وہاں بیٹھ گیا۔ حالانکہ اسے ایک مزدوری بھی ملی، مزدوری کے لیے بندہ اس کو لینے آیا، لیکن اس نے سوچا کہ یہ پرس میرے پاس ہے، شاید وہ لوگ واپس آ جائیں تو میں ان کو دے دوں، اگر میں چلا گیا تو وہ کیا کریں گے، اتنے پیسے ان کے بیچ میں۔ تو اس نے وہ مزدوری کو بھی ٹھکرا دیا اس بھلائی کی خاطر۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں شوہر بیوی بڑے پریشان، رنگ اڑے ہوئے، اور آئے، پریشان کار کے پاس کھڑے ہو گئے۔ تو یہ بھائی تو جانتا تھا کہ وہ کیوں پریشان ہے، ان کے پاس گیا، ان کو کہتا کہ آپ دونوں بڑے پریشان لگ رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اس طرح پرس پتہ نہیں کہاں گر گیا ہے، اس میں کافی اماؤنٹ تھا۔ تو اس نے ان سے کہا آپ کا پرس جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا، آپ فکر نہ کریں، آپ اپنی پریشانی کو دور کریں۔ اور اس نے پرس نکال کر ان کو دیا۔ جیسے انہوں نے پرس کھول کر دیکھا تو اس پرس میں ان کے پیسے بھی پورے، انہوں نے اس کو دعائیں بھی بہت دی اور بھلائی کی باتیں بھی بہت کہیں، لیکن ساتھ میں انہوں نے اسے 5,000 روپیہ نکال کے دیا۔
اور میرے بھائیوں اور بہنوں، کتنا بڑا اس بندے کا بھلا ہوا جس نے ان کا کھویا ہوا پرس ان کو واپس کر دیا۔ اس کی ایمانداری کا کیسا ان سے چرچا ہوا، اور کیا انہوں نے اپنے گھر والوں کو جا کر یہ نہیں بتایا ہوگا، اپنے رشتہ داروں کو یہ نہیں جا کر بتایا ہوگا کہ ہمیں ایک ایسا شخص ملا ہے۔ اور یہی بات ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اگر تو اپنے بھائی کے بیل یا بھیڑ کو بھٹکتی دیکھ کر اس سے روپوشی نہ کرنا، بلکہ ضرور تو اس کو اپنے بھائی کے پاس پہنچا دینا، اپنے بھائی کو دے دینا واپس، اس میں تمہاری دونوں کی بھلائی ہے۔ کتنی بڑی بات یہاں پر ہم دیکھتے ہیں۔ اور اگر ہم ایک ایک آیت پر تفسیر کریں تو یہ بہت بڑی باتیں ہیں۔ پھر اگلے حصے میں لکھا، اگر تیرا بھائی نزدیک نہ رہتا ہو تو اس سے واقف نہ ہو، تو اس جانور کو اپنے گھر لے آنا اور وہ تیرے پاس رہے جب تک تیرا بھائی اس کی تلاش نہ کرے، تب تو اس کو دے دینا۔ تو اس کے گدھے اور اس کے کپڑے سے بھی ایسا کرنا، کو کپڑا بھی تجھے ملے، یعنی کہ میں بتا چکا ہوں کہ کوئی بھی چیز، نہ صرف گائے بیل بلکہ کوئی بھی چیز تمہیں ملے، جیسی میں نے مثال دی ہے اس بھائی کی جس نے کسی کا کھویا ہوا پرس اس کو واپس کر دیا، اور کیا اس کو فائدہ ہوا، اور نہ بھی اسے پیسے دیتے تو پھر بھی اس کے لیے وہ بھلائی کی باتیں اس کے لیے بڑی اہمیت رکھتی تھیں۔ اور پھر اگلے حصے میں لکھا ہے، اگر تو اپنے بھائی کا گدھا یا بیل راستہ میں گرا ہوا دیکھ کر اس سے روپوشی نہ کرنا، بلکہ ضرور اس کے اٹھانے میں اس کی مدد کرنا۔ یا اگلا حصہ یہاں پر مدد کرنے کا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، اور مبارک وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اور جب ہم فلپیوں کے خط کا مطالعہ کرتے ہیں، فلپیوں اس کا 2 باب اور اس کی 4 آیت، یہ فلپیوں کا خط بائبل مقدس میں ہے، نئے عہد نامے میں، اور اس کا 2 باب ہے، اور اس کی غالباً 3 آیت ہے۔ وہاں لکھا ہے، ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ اور یعنی کہ ہمیشہ ہم اپنا ہی خیال نہ رکھیں، اپنے ہی لیے بھلائی نہ چاہتے رہیں، بلکہ دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ جیسا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اپنے پڑوسی کو اپنی مانند محبت رکھ، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اور پھر یسوع مسیح نے پڑوسی کے تعلق سے سوال کرتے ہوئے کہا
کہ پڑوسی، تمہارا پڑوسی کون ہے؟ بتایا یسوع مسیح نے. اور پڑوسی کے تعلق سے یسوع نے بتایا کہ ایک شخص تھا جو سفر کرتا ہوا آ رہا تھا اور اسے ڈاکوؤں نے گھیر لیا. ڈاکوؤں نے اسے مارا پیٹا اور مال متا اس سے چھین لیا اور اسے ادموا چھوڑ کر چلے گئے. وہاں سے ایک لاوی گزرا اور وہ اس سے روپوشی کر کے چھوڑ گیا. نہ اس کا ایک ایونجلسٹ گزرا، پھر ایک پادری صاحب بھی گزرا، کاہن بھی گزرا، اور وہ بھی اسے روپوشی کر کے چھوڑ گیا. لیکن ایک غیر قوم، ایک سامری وہاں سے گزرا. سامری نے جب اسے دیکھا زخمی حالت میں اور اسے اٹھا کر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور ڈاکٹر کو جا کر اس نے سکے دیے، پیسے دیے اور کہا کہ اس کا علاج کرنا، اور اگر زیادہ خرچ ہو تو میں دوبارہ آ کر دے دوں گا، ادا کر دوں گا. تو یسوع مسیح نے کہا کہ پھر تمہارا اس کا پڑوسی کون ہوا؟ اس کا پڑوسی وہ ہوا جس نے اس کی مدد کی، جس نے اس کی مدد کی. میرے بھائیوں اور بہنوں، ضروری نہیں ہے کہ جو وہی آپ کا پڑوسی ہے جو آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، بلکہ یعنی کہ کسی بھی شخص کو تو گرا ہوا دیکھے، یعنی جس کو تو جانتا بھی نہیں ہے، جس کو تو پہچانتا بھی نہیں ہے، لیکن وہ انسانی ناطے وہ تیرا بھائی ہے، وہ انسانی ناطے تیری بہن ہے، وہ انسانی ناطے وہ تیری ماں کے برابر ہو سکتی ہے، وہ انسانی ناطے تیرے بیٹے کے برابر ہو سکتا ہے. اور اس کی مدد کر، اپنے پڑوسی کی طرح، اپنے بدن کی طرح اس کی مدد کر اور اسے بچا، اس کو گرا نہ رہنے دے، تو اسے گرا نہ رہنے دے. اور اگر اس کی کوئی چیز گری ہے اس کو گری نہ رہنے دے، بلکہ اس کو اٹھانے میں اس کی مدد کر. اگر وہ خود گرا ہے تو اسے اٹھانے میں مدد کر. اور کئی دفعہ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارا بھائی ہم سے کمزور ہے پیسے میں یا کسی چیز میں فنانسلی کمزور ہے، تو ہم چاہتے ہیں اور بھی گر جائے تو اچھا ہے، ہمارا نوکر بن کر ہماری خدمت کرے. لیکن نہیں، بلکہ ضرور ہے کہ ہم اس کی مدد کریں اور وہ بھی اٹھ کھڑا ہو اور ہماری طرح ہو جائے. اور پھر اگلے حصے میں بڑی خاص بات ہے، عورت مرد کا لباس نہ پہنے اور نہ مرد عورت کی پوشاک پہنے، کیونکہ جو اسے ایسے کام کرتا ہے وہ خداوند تیرے خدا کے نزدیک مکروہ ہے. وہ تیرے خداوند خدا کے نزدیک مکروہ ہے، یعنی حرام ہے. حرام تو آپ اچھی طرح سمجھتے، مکروہ کئی دفعہ کئی لوگ نہیں سمجھتے، لیکن حرام لفظ تو عام سمجھتے ہیں، انگریز بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ یہاں پاکستان، یہاں حرام حلال کا بہت چکر ہے کینیڈا میں. اور لیکن یاد رکھے، مرد عورت کا لباس نہ پہنے،
یہ نہیں کہ میں نے پینٹ شرٹ پہنی ہے تو عورت پینٹ شرٹ نہ پہنے، اور یا عورت جو کپڑے پہنتی ہے اور وہ مرد پہنتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ویسے معیوب سا لگتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر عورتوں والے کپڑے مرد پہنے گا تو وہ معیوب لگے گا اور خدرہ ہی لگے گا۔ اچھا ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کے کپڑے نہ پہنے، لیکن یہ جو وہاں منع کیا گیا تھا اس زمانہ میں یہ بھی تھا کہ بت پرستی عام تھی، دیوتاؤں کی پرستش عام تھی، اور اکثر مرد جو تھے وہ عورتوں کے اترے ہوئے کپڑے اپنے دوتوں کو خوش کرنے کے لیے پہنتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جب ہم عورت کا لباس پہن کر اپنے دیوتے کے سامنے جا کر ناچتے ہیں تو دوتا خوش ہوتا ہے، اور وہ عورتیں سمجھتی کہ ہم مرد کا کپڑا جو اسی ٹائم اتارتا ہے وہ پہن کر دیوتے کے سامنے جاتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن یہ خوش نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس سے جنسی بیماریاں پیدا ہوتی تھی، جنسی بیماریاں پیدا ہوتی تھی، اور بیماریوں کا بیماریاں زیادہ پیدا ہو جاتی تھی، اور اس واسطے خدا نے منع کیا۔ اور میں اس طرح کھل کے بیان نہیں کرنا چاہتا کہ عورت کا لباس پہننے سے مرد کو کیا کیا ہو سکتا ہے، لیکن اسی لیے خدا نے مرد کو عورت کا لباس پہننے اور عورت کو مرد کا لباس پہننے سے منع کیا ہے، کیونکہ خدا کے نزدیک مکروہ ہے، خدا کے نزدیک حرام ہے۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ کبھی نہ ایسا کرے، کیونکہ خدا کے کلام میں منع ہے اور اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ میں عموماً یہ کہوں گا کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ کئی دفعہ لوگ اپنی بیوی کے کپڑے پہن لیتے ہیں شوقیہ طور پر، نہ یہ نہ پہنے کبھی بھی، اور یہ نہیں کہ وہ بیمار ہو جائے گا، لیکن خدا منع کرتا ہے، اور پھر خدا کے نزدیک حرام ہے، مکروہ ہے۔ اور پھر اگلے حصے میں لکھا ہے، اگر راہ چلتے اتفاقاً کسی پرندے کا گھونسلہ درخت یا زمین پر بچوں یا انڈوں سمیت تجھ کو مل جائے، ماں اور بچے ماں انڈوں پر بیٹھی ہو، تو بچوں کو ماں سمیت پکڑ نہ لینا، بچوں کو ماں سمیت پکڑ نہ لینا۔ یہ بڑا ایک ٹیپیکل سا سوال ہے اس کے اندر کہ کیوں؟
माँ को छोड़ दिया जाए और बच्चों को बेशक ले ले, क्यों? इसलिए अंडे अगर आप मिसाल के तौर पर खा लेंगे तो चलो अंडे खा लेंगे, बच्चे जो है उनको आप पिंजरे में लाकर बंद कर देंगे। लेकिन अगर मां को भी आपने खा लिया या बंद कर दिया तो वो अंडे कहां से आएंगे और बच्चे और कहां से पैदा होंगे? और बहुत से ऐसे लोग हैं कि मिसाल देते हैं मुर्गी की कई दफा कि किसी के पास एक मुर्गी थी, किसी के पास एक मुर्गी थी तो वो रोज अंडे देती थी और वो रोज एक अंडा खा लेता था। तो वो बेवकूफ आदमी निकला जिसके पास मुर्गी थी। उसने सोचा कि रोज एक एक अंडा खाना जो है ये तो अच्छा नहीं है, अच्छा है कि एक ही दफा मुर्गी का पेट फाड़ लिया जाए और सारे अंडे निकाल लो मैं। और उसने मुर्गी को ज़िबा कर लिया, पेट फाड़ा और वो मुर्गी से भी गया और अंडे से भी गया। यही मिसाल यहां पर है कि मेरे भाइयों और बहनों कि हम अंडे खाएं, मुर्गी को छोड़ दें। मेरे भाइयों और बहनों, यहां यह भी मिसाल है कि मिसाल के तौर पर आप किसी के पास जॉब करते हैं, वहां आपकी मजदूरी थोड़ी है तो उसको लूटने की कोशिश ना करें जिसके पास आप जॉब करते हैं, उस पर कनायत करें। और हम देखते हैं कि जब यूहन्ना नबी बपतिस्मा दे रहा था, जिसने यीशु को भी बपतिस्मा दिया था, तो वो मुनादी जब कर रहा था तो वहां पर फकी, फरीसी, मसूल लेने वाले, पुलिस वाले आए तौबा की मुनादी सुनते हुए। तो पुलिस वालों ने सवाल किया, क्या है रबी, हम क्या करें? अरे रबी, हम क्या करें? उसने कहा, किसी से न हक ना लो, रिश्वत ना लो, अपनी तनख्वाह पर कनायत करो, अपनी तनख्वाह पर कनायत करो। और अगर आपके पास एक मुर्गी है तो अंडे पर गुजारा करो, अंडे पर गुजारा करो जो रोज देती है, और एक ही दफा ना उसको खा लो जाके, बाद में मुर्गी से भी जाए तो अंडे से भी जाए। मेरे भाइयों और बहनों, ये खुदा ने एक सबक हमें दिया है, हम यहां से हमें सीखना है इन चीजों से। और फिर अगले हिस्से में लिखा है, जब तू कोई नया घर बनाए तो अपनी छत पर मंडीर जरूर लगाना। मंडीर क्या है? मंडीर पंजाबी में इसको बनेरा भी कहते हैं। जब वो छत बनाते हैं, घर बनाते हैं तो ऊपर बनेरा बनाते हैं। और फिर कई लोग जो हैं वो तकरीबन 2-2 फुट ऊंची दीवार उसके ऊपर बना देते हैं, उसको बनेरा ही कहते हैं, मंडीर। ताकि अगर कोई छत पर आ जाए, अमूमन ये होता था कि अपना जब वो हम छोटे थे, तो हम गांव में छतें जो थी एक दूसरे के साथ साथ लगी होती थी, और एक छत से दूसरी छत पर भागते भागते
کہاں تک چلے جاتے تھے، کئی دفعہ گر بھی جاتے تھے۔ تو کئیوں نے دیواریں لگائی ہوتی تھی، وہ دیوار ٹاپ چھلانگ پھلانگ کر جانا پڑتا تھا، وہاں گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ اس لیے یہ انسان کے بچاؤ کے لیے ہے، اور ایسا نہ ہو کہ اس چھت سے کوئی گر جائے تو اس کا خون جو ہے، اس کا قتل جو ہے وہ آپ پر ہی پڑ جائے۔ گرا وہ باہر سے آ کے ہے، لیکن چونکہ گرا آپ کی چھت سے ہے، وہ قتل آپ کے سر نہ پڑ جائے۔ یعنی کہ یہ سب کچھ خدا نے انسان کے بچاؤ کے لیے، انسان کی بھلائی کے لیے احکامات دیے ہیں۔ خدا نے انسان کو باندھا نہیں ہے، باندھا نہیں ہے۔ خدا نے انسان کو آزاد مرضی دی ہے، آزاد خیال دیا ہے، آزاد ذہن دیا ہے۔ خدا گردن سے پکڑ کر نہیں کرواتا، وہ چاہے تو وہ گردن سے پکڑ کر عمل کروا سکتا ہے، لیکن نہیں، اس نے آپ کو آزاد ذہن دیا ہے، آزاد خیال دیے ہیں۔ لیکن آزاد خیالوں کے اندر خدا نے آپ کو قوانین بھی دیے ہیں کہ اگر آپ ان قوانین پر، ان باتوں پر عمل کریں گے تو آپ کا اس دنیا میں بھلا ہوگا، اور بھلائی آپ کے ساتھ ساتھ رہے گی، بھلائی آپ کے ساتھ ساتھ رہے گی۔ اسی لیے تو کلام میں لکھا ہے، جب ہم یشوع کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 8ویں 9ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان ہو، تاکہ تو احتیاط کر کے اس پر عمل کر سکے، رات دن اس پر عمل کر سکے، تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ تو اقبال مند ہوگا اپنے تمام منصوبوں میں، اپنے سب تمام کاموں میں تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی، تو خوب کامیاب ہوگا، اپنے منصوبوں میں تو کامیاب ہوگا، یعنی فائدہ تیرا ہوگا۔ خدا کا اس میں کیا فائدہ بھائی؟ خدا کا فائدہ تو یہ ہے کہ جی آپ اس کے حکم کو مانتے ہیں، یعنی کہ آپ آسمان پر جائیں، زمین پر رہیں، فائدہ آپ کا ہی ہے خدا کے حکموں کو ماننے سے، فائدہ ہمارا ہی ہے، اور نہ خدا کا اس میں کوئی نقصان ہے، نہ کوئی خدا کا فائدہ ہے۔ ہم خدا کے احکامات کو نہیں مانتے تو خدا کا کیا نقصان کرتے ہیں؟ ہم خود مشکلوں میں پڑتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو ہم خدا کا کیا فائدہ کرتے ہیں؟ ہم اپنا فائدہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو خوب کامیاب ہوگا، تو خوب کامیاب ہوگا، تجھے کامیابی کی راہ نصیب ہوگی۔ اور میرے بھائی اور بہنوں، آؤ ہم ہمیشہ خدا کے احکامات کو مانیں اور اس پر عمل کریں۔ خدا نے ہم پر زبردستی نہیں کی۔ اور پھر اگلے حصے میں یہ بھی لکھا ہے، تو اپنے پاکستان میں 2 قسم کے بیج نہ بونا، تاکہ سارا پھل، یعنی جو بیج تو نے بویا، پاکستان کی پیداوار دونوں ضبط کر لیے جائیں۔ پاکستان کسے کہتے ہیں؟ انگوروں کے باغ کو۔ پاکستان کسے کہتے ہیں؟ انگوروں کے باغ کو۔ اور تو اگر انگوروں کے باغ کے اندر کوئی اور بیج بویا جائے تو انگور کی بیلیں جو ہیں وہ اس کو دبا لیں گی، اس کو دبا لیں گی، تو اس سبب سے دونوں کا پھل، انگور کا پھل بھی اور جو فصل آپ نے بوئی ہے، دونوں کا پھل ضائع ہو جائے گا۔ تو اس میں خدا کا کیا فائدہ ہے؟ خدا کا کیا نقصان ہے؟
نقصان اور فائدہ میرا اور آپ کا ہے. نقصان اور فائدہ میرا اور آپ کا ہے. آؤ ہم اپنی زندگی میں وہی کام کریں جو اچھا اور واجب ہے. وہی کام کریں جو اچھا اور واجب ہے، اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. اور پھر اگلے حصے میں لکھا ہے، تو بیل اور گدھے دونوں کو ایک ساتھ جوت کر ہل نہ چلانا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ لگتا ہے میسج لمبا ہو گیا ہے. ماریا اتنا لمبا نہیں جاتی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گدھا جو ہے وہ چھوٹا ہے، بیل اونچا ہے. ان بیلنس نہ کرنا، ان کے کوئی ان بیلنس کام نہ کرنا. اور جیسا کہ مثال دی ہے وہاں دوسرا کرنتھیوں اس کا غالباً 16واں باب ہے. وہاں پر لکھا ہے، ایمانداروں کے ساتھ بے ایمان کا کیا واسطہ، نہ ہموار جوئے میں نہ جتو، تاریکی اور روشنی میں کیا میل جول. مثال کے طور پر یہ لائٹ جل رہی ہے، سارا کمرہ روشن ہے. یہ لائٹیں بند کر دی جائیں تو کیا روشنی رہے گی یہاں؟ نہیں. تاریکی اور روشنی کا کیا میل جول؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، تاریکی کے کام جو ہیں وہ ہلاکت کی طرف لے کر جاتے ہیں. تاریکی کے کام ہلاکت کی طرف لے کر جاتے ہیں. اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے، پس تاریکی کے کاموں کو چھوڑ کر روشنی کے ہتھیار پہن لو. روشنی کے ہتھیار باندھ لو. اور let us walk properly us in the day. شائستگی سے چلیں، اچھے طور سے چلیں، اچھے کام کریں، جیسا کہ دن کو دستور ہے. جیسے کام دن میں کیے جاتے ہیں، یعنی کہ اچھے کام اپنی زندگی میں کریں. اور اچھے کام آپ کیسے کریں گے؟ اور اگلے حصے میں لکھا ہے، یسوع مسیح کو پہن لو، جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو. تدبیریں نہ کرو جسم کی خواہشوں کے لیے. ہم کیا کھائیں گے، ہم کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے؟ پہلے تم آسمان کی بادشاہی کی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو. پہلے تم خدا کی بادشاہی کی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی. ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی. یعنی کہ کسی چیز کی آپ کو کمی نہ رہے گی. کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی. لیکن نازیبا کام نہ کریں، اور نہ ہموار جوئے میں نہ جتو، اور گدھے اور بیل کو ایک نہ بناؤ. گدھے اور بیل کو ایک نہ بناؤ. گدھے اور انسان کو ایک ہی نہ سمجھو. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انسانوں کے ساتھ بھی گدھوں جیسا سلوک کرتے ہیں. یہ مثالیں دی ہوئی ہیں خدا کے کلام میں ہماری رہنمائی کے لیے، ہمارے سیکھنے کے لیے. آؤ ہم اس سے سیکھیں اور سبق حاصل کریں اور برکت پائیں. تو اون اور سن
دونوں کے ملاوٹ کا بنا ہوا کپڑا نہ پہننا، تو اپنے اوڑھنے کی چادر کے چاروں طرف کناروں پر جھالر لگانا۔ کتنی خوبصورت بات۔ سن، پنجابی میں سن کہتے ہیں، جس سے رسے وغیرہ بنتے ہیں، اون ہے جس سے کپڑا بنتا ہے۔ اون اور سن دونوں کا ملا ہوا کپڑا نہ پہننا، اور سن کا ٹاٹ بنتا ہے، اور ٹاٹ پتہ کب پہنا جاتا ہے؟ عموماً ٹاٹ تو نیچے بچھانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن ٹاٹ کب پہنا جاتا ہے؟ اس وقت پہنا جاتا تھا، یا لوگ بڑے گریہ زاری کرتے تھے خدا کے حضور، روزے رکھ لیتے تھے خدا کے حضور، اپنے آپ کو سزا دینے کے طور پر، اپنے آپ کو اذیت دینے کے طور پر، کیونکہ ٹاٹ پہننے سے الرجی بھی ہوتی ہے۔ اور آپ خالی ٹاٹ پہن کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا ٹاٹ چیز کیا ہے۔ کوئی سن الرجی پیدا کرتی ہے، اور اس لیے یہ چیزیں خدا نے آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کے بچانے کے لیے، ٹاٹ بیماری بھی پیدا کرتا ہے کہ اگر آپ اس کو ایٹ اے ٹائم پہنے ہی رکھیں گے، ٹاٹ بیماری بھی پیدا کرتا ہے۔ اور آپ کہیں گے کہ بھائی جی سالک صاحب پہنتے تھے، لیکن یاد رکھیں وہ نیچے اس نے اور بھی پہنا ہوتا تھا کچھ، خالی بدن پر ٹاٹ نہیں پہنتے تھے۔ اور یاد رکھیں ٹاٹ جو ہے حلیمی اور فروتنی کا نشان ہے، کہ خدا کے حضور اپنے آپ کو حلیم کرنا، فروتن کرنا، اور سزا کے طور پر کہ میں نے خداوند کے حضور بھوک ہڑتال کی ہے۔ روزے کا مطلب میں نے خدا کے حضور بھوک ہڑتال کی ہے، میں نے فاقہ کیا ہے جب تک خدا میرا یہ سب کچھ کر نہیں دیتا، اور خدا کے حضور دعا کرنا۔ لیکن یہ خدا نے منع کیا ہے کہ آپ نے لباس نہیں پہننا، اس کو اپنا لباس نہیں بنانا روزمرہ کا۔ اور پھر تو اپنی اوڑھنی، یعنی کہ اپنے عورتیں اکثر اپنے دوپٹے پر کناری لگاتی ہیں، جھالر بھی لگاتی ہیں، اور تو مرد جو ہیں وہ پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صافہ اپنے کندھے پر رکھتے تھے یا سر پر صافہ رکھتے تھے، اس کو بھی اوڑھنی کہا جاتا ہے۔ اور یہ مردوں کو کہا گیا ہے کہ اس کو جھالر لگانا، یعنی کہ جھالر جو ہے، کناری جو ہے جو لگانی ہے سائڈ پر، وہ کس بات کی علامت ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جھالر جو ہے وہ خوبصورتی کو بھی بیان کرتی ہے، خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہے کہ صافے کے چوگرد جھالر لگی ہوئی ہے تو وہ خوبصورتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ مضبوطی بھی ہے، اس کی مضبوطی بھی ہے۔ تو اس میں ہم روحانی سبق کیا سیکھیں گے؟ روحانی سبق اس کے اندر یہ ہے کہ صافہ جو ہے یہ آپ کے سر کی عزت ہے، اوڑھنی جو ہے یہ آپ کے سر کی عزت ہے، جیسے دوپٹہ عورت کی سر کی عزت ہے، اسی طرح صافہ جو ہے، جو پگڑی جو ہے، اور یہ مرد کے سر کی عزت ہے، جو ہمارے پاکستان پنجاب کلچر میں سمجھی جاتی ہے۔ اور تو جھالر مضبوطی اور خوبصورتی، یہ ہمارے ایمان کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ ہم جب ایمان میں بہت مضبوط ہیں
ईमान में बहुत मजबूत हैं, तो ये हमारी एक खूबसूरती है। वो शख्स बड़ा ईमानदार है, वो शख्स बड़ा ईमानदार है, बड़ा ईमान का मजबूत है, और फिर वो ईमान में रहते हुए हर अच्छे काम ही करता है, और वो कोई बुरा काम नहीं करता। और अक्सर मैं खबरों में भी सुनता हूँ, और कई दफ़ा ऐसे सुनते हैं, और जी मसीही लोग जो हैं वो उनको कभी कोई बुरा काम नहीं करते देखा, उनको मांगते नहीं देखा, उनको दहशतगर्दी नहीं करते देखा, उनको उनको कोई गलत कामों में इन्वॉल्व नहीं देखा, और वो बड़े ईमान में मजबूत है। ये है झालर आपके ईमान की। और मेरे भाई और बहनों, और खुदावंद आप सबको ईमान में मजबूत करे, और आप खुदा के अहकामात पर अमल करें, और खुदा ने जो अहकामात अपने कलाम में हमें दिए हैं, और वो हमारी भलाई के लिए हैं, हमारे फायदे के लिए हैं। और आइए हम खुदावंद के अहकामात पर अमल करते हुए वो सारी बरकतें हासिल करें जो खुदा हमको देना चाहता है। मेरे भाइयों, खुदा आपको और मुझे बहुत बरकतें देना चाहता है, और हम सबको बरकत देना चाहता है। आओ हम उसके कलाम पर अमल करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदावंद, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश, तेरी हमद करते हैं, क्योंकि खुदावंद तू जो हमद और सताइश और कुदरत और इज्जत और जलाल और हशमत के लायक है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू जो हम सबको प्यार करता और बरकत बख्शता है। आए खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने मुझे फजल दिया कि मैंने तेरा कलाम तेरे सब लोगों पर, तमाम सुनने वाले लोगों तक पहुंचा दिया है। आए खुदावंद पाक खुदा, जहां जहां भी तेरे कलाम की आवाज पहुंची है, हर उस जगह पर तेरी बरकत हो, और तेरे लोग बड़ी कसरत से बरकत पाएं। तेरे लोगों की रोटी में, पानी में, कारोबार में, रुपए पैसे में, हर तरह से तेरी बरकत हो। अगर कोई भाई बहन बीमार है तो उसे शिफा दे खुदाम पाक खुदा। और खुदाम पाक खुदा, जब इसके बाद भी खुदाम तेरा कलाम लोग सुनेंगे, जहां जहां भी तेरे कलाम की आवाज पहुंचे, हर उस जगह पर तेरी बरकत, तेरा फजल हो। यस्सु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदाम की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दस की रिफाकत, इशराकत और बरकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, आमीन। God bless you, my brothers.